عدالت نے ابھی تک توہین عدالت کا کوئی نوٹس نہیں لیا. سب سے اعلیٰ ترین عدالت کے خلاف جو زبان استعمال ہو رہی ہے، اس کے خلاف جو الزامات لگائے جا رہے ہیں، یہ انگلش میں اس کو کہتے ہیں جوڈیشل ریسٹرینٹ. میں اس کا نام رکھتا ہوں عدالتی تدبر. اور دوسرے طرف جو آل شریف ہے اس کے منی لانڈرنگ کا تکبر ہے. یہ تدبر اور تکبر کا دونوں طرف جنگ بھی ہے اور امتحان بھی ہے. اس پہ مجھے پوری امید ہے کہ جو پاکستان کے لوگ، پاکستان کی وکیل برادری، اس بات سے قطع نظر کہ ان کا تعلق کس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہے، وہ سارے کے سارے آئین کی بالادستی کے لیے کھڑے ہیں. شریفوں کے تکبر اور عدالت کے تکبر میں سے دو تین ایشوز ہیں جو میں آپ کے سامنے ٹیگ کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلا ایشو یہ ہے کہ اس جنگ میں نواز شریف جیتنے کے لیے سارے حربے استعمال کرے گا. اور میں یہیں پہ ایک اور بات کہہ دوں، اس وقت پاکستان کے دو مفرور لندن میں ہیں. ایک مفرور وہ ہے جس کے اوپر یہ الزام ہے کہ اس نے پاکستان میں انسان مارے ہیں اور اس نے پاکستان کے اداروں کے اوپر حملہ کیا ہے. اس کا ابھی ٹرائل نہیں ہوا، اس کا ٹرائل ہونا باقی ہے. دوسرا جو مفرور ہے، اس نے پاکستان کے اندر 20 سے زیادہ اپنی غلط پالیسیوں اور بھائی کو جو وہ مشورے دیتا ہے ان کے نتیجے میں پاکستان میں پہلی دفعہ لوگ آٹے کی لائن میں اور راشن کی لائن میں قتل ہو گئے. ان میں بچے بھی شامل ہیں، ان میں مائیں بھی شامل ہیں، ان میں بیٹیاں بھی شامل ہیں، اور ان میں جو گرینڈ مدرز ہیں وہ بھی شامل ہیں. یہ پاکستان کی کیا جنوب مشرقی ایشیا کی تاریخ میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. اور اس کا سارا کریڈٹ اس کو جاتا ہے جس نے یہ کہا تھا کہ جو ہی ساگ ڈار آئے گا 100 روپے کا ڈالر ہو جائے گا. وڈا سائیں آئے گا تو میٹھے چاول کھلائے گا. افطاریاں بھی گزر گئیں، لوگوں کو میٹھے چاول کیا، ایک ایسا آٹا تقسیم کیا جا رہا ہے جس کے بارے میں رپورٹس ہیں کہ اس پہ لکھا ہوا ہے انفٹ فار ہیومن کنزمپشنز، کہ انسانوں کے کھانے کے لیے یہ گندم نہیں ہے. اس میں سے جو آٹا ہے آپ روز دکھاتے ہیں میڈیا کے اوپر، لوگ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ وہ آٹے کے نام پہ کیا ہے. آٹا پاکستان کی تاریخ کا سب سے میگا فراڈ ہے یہ والا. اس لیے کہ آپ ذرا کمپیریزن کر لیں، جب عمران خان کی طرف سے کھانا یا آٹا یا پیسے 14,000 روپیہ پر خاتون خانہ ان کو دیا جاتا تھا تو عزت سے ایک لائن میں ان کو یا کرسی پہ بٹھایا جاتا تھا یا کسی بلڈنگ میں بٹھایا جاتا تھا. اب 70 کے عشرے میں ایک فلم آئی تھی جس میں لوگ، ساری دنیا جو تھی وہ نوٹوں ڈالروں کے پیچھے پاگل ہو گئی تھی. اٹس اے میڈ 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 ورلڈ. اور وہ اس کا ری پلے ہو رہا ہے کہ آٹے کے لیے لوگ ٹرکوں پہ اوپر حملہ کرنے کے لیے مجبور ہو گئے. یہ جو پنجاب ہے، یہ فوڈ گرینز کی، خوراک کی، پورے ایشیا میں سب سے بڑی فیکٹری ہوا کرتی تھی. یہاں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. یہ بھی کریڈٹ انہی کو جاتا ہے جو یہ کہتے تھے کہ عمران خان سے اکانومی نہیں چل رہی. اس وقت 400 ارب روپے لوگوں کے گھروں میں گئے، کسی جگہ کوئی فوٹو نہیں بنا. اب تو یہ ہے کہ یہ جو جتنے ارب بھی یہ لگائیں گے وہ تو چند کروڑ لگیں گے. ٹرک کے پیچھے بھاگتے ہوئے لائنیں آپ دیکھ لیں، بغیر آٹے کے گھر لوٹنے والے دیکھ لیں گے. آپ وہ کہیں گے جی پیسے ختم ہو گئے. ان کے پیسے اس طرح سے ختم ہوتے ہیں اور اس سے تیزی سے اس طرح سے ہضم ہوتے ہیں، اور اس سے بھی تیزی سے اس طرح وہ بیرون ملک منی لانڈرنگ کے ذریعے سے منتقل ہو جاتے ہیں. ایک دوسرا یہ ہے کہ اس کا ایک بہت خوفناک اور نتیجہ، یہ تو عوام کے لیے بہت خوفناک نتیجہ جو نکل آیا، خوراک، مہنگائی، اور جو اکانومی ہے وہ ٹیل اپ ہیڈ ڈاؤن ہے، نیچے آ رہی ہے. ابھی اس کا میلٹ ڈاؤن شروع ہونے والا ہے. اس وقت کیا مہنگائی کی صورت ہوگی کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. مڈل کلاس کچلی گئی ہے. آپ جو تنخواہ دار لوگ ہیں، ہم جو پروفیشنل لوگ ہیں، کچلے گئے ہیں سارے. اس کے ساتھ ہی میں آپ کو سب سے خوفناک جو بات ہے اس وقت
وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, آپ کے ذریعے قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلا, لوگ کہہ رہے ہیں اور کچھ لوگوں کے جو پیڈ کانٹینٹ والے ایجنٹس ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے جناب, آئین میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن وقت پر ہوں؟ تو 90 دن کا مطلب کیا ہے؟ یہ آٹا ہے, یہ لکھا ہوا نا ٹائم, اس کو سن سیٹ کلوز کہتے ہیں. سن سیٹ کلوز جب لگی تھی جنرل باجوہ کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر اور وہ ایکسٹینشن چاہ رہے تھے, تو جنرل باجوہ نے کیا کیا تھا؟ جنرل باجوہ نے منت کی تھی جا کے پولیٹیکل پارٹیز کی اور کہا تھا کہ آئینی ترمیم کرو, اور آئینی ترمیم ہوئی تھی یا ویسے ہی ان کو ایکسٹینشن ہو گئی تھی؟ تو آئینی ترمیم ہوگی. یہ جو قانون بنایا گیا ہے, اس قانون کا صرف اگر آپ سیکشن 7 دیکھیں, میں آپ سب سے عرض کرتا ہوں ضرور دیکھیں اور پڑھیں, تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس قانون کے پریمبل میں وہ جس میں لکھا ہوتا ہے ریزنز اینڈ آبجیکٹس آف کمیشن, ہم وہ آف دی ایکٹ, ہم وہ گورنمنٹ ہیں جس میں ایک رات میں ہم نے 32 قوانین فیٹف کے منظور کرائے قومی اسمبلی سے, اور 158 پاکستان تحریک انصاف کے دور میں نیشنل اسمبلی سے میں نے بل پاس کروائے. یہ ایک جو انہوں نے قانون بنایا اس کے 3 حصے ہیں. اس کا پہلا حصہ یہ ہے کہ اگر یہ کہتے ہیں, ان کی بات مان لی جائے کہ 90 دن میں الیکشن نہیں ہونے چاہیے, تو اس کا پہلا نتیجہ فیڈریشن کا سب سے بڑا ہاؤس ٹوٹے گا, سینٹ آف پاکستان. اس لیے ٹوٹے گا کہ سینٹ آف پاکستان کی جو کانسٹیچوئنسی ہے وہ آئی سی ٹی 4 صوبے ہیں, چاروں صوبوں کی برابر نمائندگی ہے. جو سب سے بڑا صوبہ ہے آبادی والا پنجاب اس کی, اور جو سب سے چھوٹا صوبہ ہے آبادی والا بلوچستان, ان کی وہاں نمائندگی برابر ہے. اس لیے اس کو ہاؤس آف فیڈریشن کہتے ہیں. وہ کیوں ٹوٹے گا؟ اس لیے کہ اگر 90 دن میں الیکشن نہیں ہوتے تو پھر جو الیکشن اگلے سال 2024 کی فیبری میں ہونے ہیں اور مارچ کے پہلے ہفتے میں, جن کے نتیجے میں چیئرمین سینٹ آنا ہے وہ نہیں آ سکے گا, ڈپٹی چیئرمین نہیں آ سکے گا, 50% لوگ ریٹائر ہونے ہیں, ان کی جگہ پر نہیں ہوگی, تو سینٹ ٹوٹ گیا. یہ ضیاء الحق صاحب کے بعد دوسری دفعہ سینٹ ٹوٹے گا, اور اس کا نتیجہ ہم ابھی تک بھگت رہے ہیں جو پہلی دفعہ ٹوٹا تھا. دوسری بات, آپ جو دسمبر کے مہینے کی تقریر نکالیے شیخ مجیب الرحمان کی, جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ 300 سیٹوں میں سے 313 سیٹیں تھیں, 300 پہ انتخاب ہوا تھا. وہ کہتا ہے 186 میری ہیں, دوسرے سارے ملا کے 151 نہیں بنتے, 151 پہ گورنمنٹ بن رہی تھی. وہ کہہ رہا تھا میں آپ سے کیا مانگتا ہوں, کیوں مجھے گولیاں مارتے ہو, یہ میں نے تمہیں خرید کے دی ہیں. میں تم سے یہ مانگتا ہوں الیکشن کا نتیجہ مانو, پولیٹیکل انجینئرنگ بند کرو, لوگوں کے فیصلے کے مطابق جن کو ووٹ ملا ہے ان کو اقتدار دو. ہم نے اس کو اقتدار نہیں دیا, ہم نے اس کی اکثریت توڑ ڈالی پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے سے, ساتھ ملک بھی توڑ ڈالا. بدقسمتی کی بات یہ آج جو پہلا سینٹ ٹوٹنے کا خدشہ موجود ہے, میں قوم کے سامنے دوسرا ایک اس سے بھی زیادہ اہم ایشو رکھنا چاہتا ہوں. الیکشن کمیشن نے کہا کیا ہے؟ الیکشن کمیشن کو پتا تھا 8 تاریخ کو کہ 16 تاریخ کو ایک حملہ ہو جائے گا. 8 تاریخ کو انہوں نے, یہ الیکشن کمیشن کا, میں نے اس پہ وی لاگ بھی کیا تھا, میں نے اس پہ پریس کانفرنس بھی کی تھی, میں نے اس پہ میڈیا ٹاک بھی کی, میں نے اس پہ کالم بھی لکھ کے قوم کو آگاہ کیا. وہ سارا آپ جانتے ہیں کیا فراڈ ہوا. مان لیجئے وہ فراڈ نہیں ہے, فار دی سیک آف آرگیومنٹس. اگر یہ 2 باتیں میں رکھنے لگا ہوں آپ کے سامنے, آئی جی پنجاب جو خود بہت سنگین ہیومن رائٹس وائلیشنز اور کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی میں ملوث ہے, اس کا اور چیف سیکرٹری کی بات مان کے آپ کہتے ہیں آئین کے 90 دن کا مطلب ہے 190 دن, یا ضیاء الحق صاحب والے 90 دن, یا 11.5 سال, یا مشرف والے 9.5 سال. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل قومی اسمبلی کے لیے کوئی سپر آئی جی اٹھے گا, وہ لے آئے گا اپنی رپورٹ, کوئی چیف سیکرٹری کا اٹھے گا, اس کا بھی وہ ابول چیف سیکرٹری آ جائے گا, وہ اپنی رپورٹ لے آئے گا. تو ملک میں تو آئین نہیں رہا, پھر آپ نے دوسرا کیا توڑا؟ آپ نے آئین توڑ دیا. اس پہ میری پہلے دن سے پوزیشن ہے, آرٹیکل 6 بنتا ہے, اٹس اونلی کوسچن آف ٹائم. اور پاکستان تحریک انصاف آئی
تو جو کرائم اگینسٹ ہیومینٹی کے ساتھ ساتھ آرٹیکل 6 کے جو ملزمان ہیں ان کو کٹہرے میں بھجوایا جائے گا۔ تیسرا اس کا ایک پہلو میں آپ کے سامنے جو اور بھی خطرناک ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ پہلو یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ملک میں جنرل ضیاء کے طیارے کا حادثہ ہوا، بی بی کی شہادت ہوئی، دونوں دفعہ الیکشن ڈیلے ہو گیا تھا۔ میں آپ کے سامنے یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں، کیا اس وقت ملک میں جب ضیاء الحق کے طیارے کا حادثہ ہوا ملک میں آئین تھا؟ آپ کو پتا ہے نا، نہیں تھا، آئین معطل تھا۔ کانسٹیٹیوشن واز ہیلڈ ان ابینس، تاکہ نشیاں پہ رکھا ہوا تھا 1973 کا متفقہ آئین۔ آئین نہیں تھا۔ مشرف کے دور میں جب بی بی کی شہادت ہوئی اس وقت بھی سپر ایمرجنسی میں ملک تھا، الٹرا کانسٹیٹیوشنل ماورائے آئین ایک نظام تھا۔ آپ کس چیز سے کس چیز کو کمپیئر کر رہے ہیں؟ آج آئین موجود ہے۔ اس لیے جو تیسرا نقطہ میرا یہ تھا کہ اگر کوئی شخص آئین کو نہیں مانتا اور وہ کہتا ہے کہ ان دو مثالوں کو سامنے رکھ کے آپ آئین معطل کیے بغیر الیکشن آگے لے جاؤ تو وہ نہیں ہو سکتا۔ آئین کو جو معطل کرے گا اس کو قوم دیکھ لے گی انشاءاللہ العزیز، ہم بھی اس کو دیکھ لیں گے کہ کس طرح کوئی پاکستان میں آئین معطل کرتا ہے۔ چوتھی بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ بھی بڑا خطرہ ہے جو پاکستان کے اوپر اس وقت منڈلا رہا ہے، اور وہ بڑا خطرہ کیا ہے؟ فیصلے کون کر رہا ہے؟ اسرائیل کے ساتھ ٹریڈ شروع ہو گیا، کیا کابینہ کا فیصلہ ہے؟ کیا نیشنل سیکیورٹی کونسل کا فیصلہ ہے؟ کیا پاکستان کی پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے؟ کیا یہ وزارت خارجہ کا فیصلہ ہے؟ یا یہ بند کمرے کا کوئی فیصلہ ہے؟ آپ دیکھ لیں رات کو جو انفارمیشن سامنے آئی ہے آپ کے، وہ پوری قوم دیکھ رہی ہے۔ یہ غداری ہے فلسطین کے کاز سے، یہ غداری ہے قبلہ اول سے، اور یہ غداری ہے اس سارے موقف سے جو حضرت قائد اعظم علیہ رحمت نے اپنایا تھا کہ 2 نیشنز تھیوری ود دی کیپٹل آف پیلسٹینین ان جروسلم، کے بعد 2 اقوام، لیکن جو قبلہ اول ہے اس کی وہ ہوگا فلسطین کا دارالخلافہ۔ یہ اس پورے کاز سے، قائد اعظم کے کاز سے بھی غداری ہے۔ اس کی وضاحت کریں خاص طور پہ وہ مولوی صاحب جو کہتے تھے عمران خان یہودیوں کا ایجنٹ ہے۔ اسرائیل میں کون سی ریاست ہے؟ کرسچن نو، بدھ نو، ہندو نو۔ میں اس سے آگے نہیں جاتا، میں سوال کر رہا ہوں کون سی ریاست ہے، ان کا کون ایجنٹ اس وقت گورنمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے؟ اور اگر کوئی ایجنٹ نہیں ہے تو گرفتار کرو ان کو، جو یہ سارے کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ کنٹینر چلا گیا ہے۔ اس سے پہلے ان کو بھی گرفتار کرو جو ڈیلیگیشن پاکستان کے گئے تھے، اس لیے کہ پاکستان کے پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اسرائیل میں آپ نہیں جا سکتے۔ یہ امیگریشن لا سے غداری ہے، یہ پاکستان کی سالمیت سے اور پاکستان کی جو انٹیگریٹی ہے اس سے بھی غداری ہے۔ اور اس سے بڑی سنگین غداری اگر کوئی مادر وطن کی پوری تاریخ بدلنے کے لیے اکیلے کسی کمرے میں بیٹھ کے یا 10 بندے یا 50 بندے یا 80 بندے کیبنٹ کے بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں اور ہمیں اندھیرے میں رکھا جاتا ہے قوم کو، تو یہ اندھیرے میں رہنے کا دور نہیں ہے۔ یہ دور، یہ بچے جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں یہ صرف ٹیلی ویژن پہ ہمیں نہیں دکھاتے، یہ ہمیں 100 جگہ ان کے پاس اور فورم ہیں جس میں یہ ہمیں دکھاتے ہیں، ان سارے فورمز کے اوپر۔ 2 باتیں آخری کر کے، میں کوئی کوشچن ہوا تو میں لے لوں گا۔ پاکستان کے وکلا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم آئین کی بالادستی اس کے لیے اور رول آف لا کے لیے ہم ہر قربانی دیں گے، ہر جد و جہد کریں گے، اور جو پہلا ہمارا لائرز کنونشن ہوا ہے اس کے جواب میں وہ جو خاتون پاکستان کے نظام عدل، وہ پاکستان کی گورننس، وہ پاکستان کی سیاست، وہ پاکستان کی ریاست کے اوپر جو فرائنگ پین سے گرم کر کے استری چلا رہی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ میں بھی اپنے سرکاری وکیلوں کا کنونشن کروں گی۔ ہم ججز
سب کا احترام کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ سپریم کورٹ ہے، 1973 کے آئین میں دی ہوئی سپریم کورٹ ہے، 12 اپریل 1973 سے پاکستان میں نافذ شدہ آئین کی سپریم کورٹ ہے، ان سب کا احترام کیا جانا چاہیے، اور جو ان کے اندرونی معاملات ہیں ان کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے۔ نواز شریف صاحب نے آخری بات میں کہنے لگا ہوں، کل نواز شریف نے کہا ہے مفرور، سزا یافتہ، سرٹیفائیڈ کرپٹ، منی لانڈرنگ کا مفرور، عدالتی مفرور، کسی کے کہنے سے کوئی نہیں ہوتا۔ جس طرح کہنے سے اگر ہو تو آپ نے لطیفہ نہیں سنا کل کہ وہ جو فرائنگ پین والی استری والا ٹیم میں سے ایک خاتون کہہ رہی تھی کہ اگر کوئی الیکشن سے بھاگ رہا ہے تو وہ عمران خان ہے جو بھاگ رہا ہے۔ اس نے نواز شریف کا نام بھی عمران خان رکھ دیا ہے، اس نے مریم نواز کا نام بھی وہی رکھ دیا ہے، اس نے شہباز ہمیشہ کہتا تھا میرا نام بدل دینا، اس نے چچا کا نام بھی بدل کے رکھ دیا ہے۔ الیکشن سے بھاگنے والا عمران خان ہے۔ جو میں آپ سے آخری گزارش کر رہا تھا، سوال یہ ہے کہ مفرور یہ سوال کرتا ہے پاکستان کی آئینی عدلیہ سے کہ تم مجھے بتاؤ کہ اگر اتنے بینچ میں ممبر نہ ہوں، اتنے بینچ ہوں تو وہ فیصلہ کون مانے گا؟ یہ عدلیہ سے اس نے سوال کیا، پاکستان کے نظام عدل سے سوال کیا۔ عدالت اس کا نوٹس لے یا نہ لے، دیٹس ناٹ مائی کنسرن۔ پاکستان تحریک انصاف اس کا نوٹس لیتی ہے۔ اس کے جو 7-8 سوال تھے، ان کے سوالوں کے جواب میں صرف 2 سوال ہم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کون انصاف کرے گا۔ صرف 2 چیزیں ہیں جن کا پتہ نہیں چل رہا۔ ایک یہ بتا دو آج قوم کو نواز شریف کہ جن حلال کی کمائی ابا نے محنت کی کمر باندھی، دبئی گئے، وہاں سے جا کے وہ پہنچے جن محلات میں تم رہتے ہو، سب سے مہنگے علاقے میں، مے فیئر اپارٹمنٹس، اس کی رسید دکھا دو، پہلا سوال۔ دوسرا اس کا منی ٹریل دکھا دو، دوسرا سوال۔ اور تیسرا سوال، NRO پلس لیے بغیر پاکستان کی کسی عدالت میں پیش ہو کے دکھا دو۔ ان مشکل ترین حالات میں عمران ہے جو سول جج کے پاس پیش ہوئے، سینئر سول جج کے پاس پیش ہوئے، ایڈیشنل سیشن جج کے پاس پیش ہوئے، سیشن جج کے پاس پیش ہوئے، میرے ساتھ پشاور میں ہائی کورٹ میں پیش ہوئے، وکلا کے ساتھ لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے، میرے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کوئی بینکنگ جج، کوئی اسپیشل جج سینٹرل، کوئی دہشت گردی کی عدالت ایسی نہیں ہے۔ یہ بزدل آدمی ہے، چھپا ہوا ہے زمان پارک میں۔ اور جو لندن کا ایک ضلع ہے لندن، وہ جو گریٹر پاکستان ان کا ہے، غریبوں کا نہیں ہے، اس کے ایک محلے، پاکستان کے محلے میفیئر میں رہتا ہے، وہ بڑا ہی بہادر آدمی ہے۔ میں وارن کرنا چاہتا ہوں گورنمنٹ کو، اور میں وارن کرنا چاہتا ہوں پاکستان کی قوم کو کہ یہ وقت ایسا ہے جس وقت پہ اگر آئین ایک دفعہ متنازع بنا دیا گیا یا ہاؤس آف فیڈریشن توڑ دیا گیا تو میرا سوال نواز شریف اگلا تم سے یہ ہے، تم میں ہمت ہے کہ تم دوبارہ سے آئین یہ بنا سکو؟ صوبے تمہارے کسی فارمولے پہ متفق ہو سکتے ہیں؟ تمہاری کریڈیبلٹی ہے کوئی اس آئین کو، یا شہباز کے اس آئین کو، یا فرائنگ پان کی استری والے اس آئین کو کوئی تسلیم کرے گا؟ یہ فیڈریشن کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے۔ ہم تو آج نہیں پرسوں الیکشن ہو جائے گا، ہم تو الیکشن کے لیے تیار ہیں۔ ہم سے جتنا لڑو گے ہماری مہم تیز ہوتی گئی ہے۔ سارے ہنر، سارے تیر، ساری گرفتاریاں، سارے مقدمے، سارے نامعلوم افراد کے اٹھائے ہوئے لوگ، سب تشدد، سارے بے لباس کیے ہوئے قیدی، وہ سارا کچھ تو کر چکے۔ اس کے آگے کیا کرنا ہے؟ جان لینی ہے 22 کروڑ لوگوں کی اس نظام نے۔ اس لیے میں آخری بات یہ کہتا ہوں کہ مارک مائی ورڈز، انشاءاللہ العزیز، جو مرضی یہ کر لیں، یہ ہارا ہوا لشکر جو مرضی کر لے، الیکشن ہوگا، لازماً ہوگا۔ اس کو کوئی ڈیلے نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ میرا منشا نہیں ہے، یہ میرا مطالبہ ہو سکتا ہے، یہ آئین کا منشا ہے۔ ایک سیکنڈ اجازت چودھری صاحب آپ پلیز۔ اچھا، میں ایک بات چودھری صاحب کی طرف سے میں کر دوں۔ انہوں نے آج سے تقریباً 4 مہینے پہلے الیکشن کمیشن کے چیئرمین اور اس سے بھی پہلے ایک ممبر
اس کے خلاف گئے ہوئے ہیں. ایک جوڈیشل فورم ہے, قضائی جوڈیشل فورم ہے, جس میں سپریم کورٹ کے ججز بیٹھتے ہیں اور لوگ بھی بیٹھتے ہیں. وہاں سے باقی جو خبریں آ رہی ہیں باہر آپ کے ذریعے کہ اور جو ریفرنس نااہلی کے ہیں ان میں کہا جا رہا ہے ایفیڈیوٹ 2 کاغذات جمع کراؤ. ان کے ریفرنس پہ خاموشی ہے. تو پاکستان تحریک انصاف یہ مطالبہ کرتی ہے کہ جنہوں نے جسٹس جواد کی ججمنٹ کی توہین عدالت کی, جنہوں نے سپریم کورٹ کے آرڈر کی توہین عدالت کی اور ثابت کیا کہ وہ الیکشن کرانے کے اہل نہیں ہیں, اس سے بڑی کوئی گراؤنڈ نااہلی کی اور نہیں ہو سکتی, کہ جن کو 2 گاڑیاں ہم نے دی ہوئی ہیں, 2 پینشنیں دے رہے ہیں, تنخواہیں دے رہے ہیں, وہ مراد ہیں جو میں اور آپ خواب میں ہی دیکھ سکتے ہیں اپنے خرچے پہ, وہ ساری کی ساری وہ کہیں کہ ہم الیکشن نہیں کرا سکتے. سپریم کورٹ پاکستان کا آربٹر ڈکٹا آیا جو انہوں نے ایک آبزرویشن دی, اس آربٹر ڈکٹا میں انہوں نے کہا کہ آپ تو کہہ رہے تھے جب وہ رات والی عدالت بیٹھی تھی کہ 4 مہینے میں الیکشن ہو جائے گا. 4 مہینے کدھر گئے؟ اب اس کے اوپر 4 مہینے اور گزرے, 4 مہینے مزید گزر کے 12 مہینے سے بھی گزر گئے. تو اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پہ یہ جو ان کا ریفرنس ہے سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کا, وہ اور اس طرح کے دوسرے ریفرنس وہ لگائے جائیں. اور یہ جو آئین توڑنے والی توہین عدالت ہوئی ہے, یہ بھی چونکہ توہین عدالت کنٹمنر اور عدالت کے درمیان ہوتی ہے, اس لیے ہم گزارش کر کے توجہ ادھر دلا رہے ہیں کہ وہ بھی بہت ضروری ہے تاکہ آئندہ کوئی آئین نہ توڑنے کی کوشش کرے. گزارش میری یہ ہے آپ سے کہ کیا ملک میں اس وقت رول آف لا چل رہا ہے یا رول آف اتھارٹی چل رہی ہے؟ دوسرا سوال میرا سر آپ سے یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں پی ڈی ایم والے کہ ایک متفق کا تمام فل کورٹ بنایا جائے. یہاں پر لارجر بینچ بھی بنے ہیں, بڑے بینچ بھی بنے ہیں, 9 رکنی بینچ بھی بنے ہیں. کسی کو چمک کی نشانی کہا گیا ہے, کہیں کہا گیا بریف کیس چلا ہے. ہمیشہ عدلیہ کے بڑے سے بڑے فیصلے کو متنازع کیا ہے. کیا گارنٹی ہے کہ فل کورٹ بن جائے تو یہ اس کا فیصلہ تسلیم کر لیں گے؟ ایک دیکھیے, آپ کے اس سوال اور آبزرویشن سے میں بھی, مسرت بھی, چودھری صاحب بھی, ہم اتفاق کرتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف بھی اتفاق کرتی ہے کہ یہ سوائے ان فیصلوں کے جو فیصلے آپ کو پتہ ہے لاہور کے اندر یہ فیصلے کرایا کرتے تھے فون کر کے کہ بی بی نو 3 سال تو کٹ نہ دینا, وہ سن لینا, آپ پڑھا ہوا ہے سارا انٹرنیٹ پہ ابھی بھی ہے, کٹ نہ دینا. اور پھر شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ کیس جلدی چلاؤ, تو وہ میرے بارے میں کہہ رہے وہ نہیں چلان دیندا, اور اگلے ہفتے میں میرے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ بنا کے 1997 میں مجھے اٹھا لیا جاتا ہے. وہ تو نہیں مانیں گے, لیکن میں صرف ایک ججمنٹ کا حوالہ دیتا ہوں, اور وہ ججمنٹ ہے جسٹس گلزار صاحب کی. 5 ججز نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ یہ ثوابدید ہے. یہ جو چیف جسٹس ہیں ان کی بھی جو اگلے آنے والے ہوں گے ان کی بھی ثوابدید ہے, اس لیے کہ 184(3) جو دفعہ آرٹیکل 184 ہے آئین کا, اس کے اندر اگر آپ نے امینڈمنٹ کرنی ہے تو میں نے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی مثال دی ہے. سن سیٹ کلاز یہاں 90 ڈیز پہ لگتا ہے, 91 نہیں ہو سکتے, اس سے پہلے آئینی ترمیم کرنی پڑے گی. اور یہ جو ہے اس میں بھی آئینی ترمیم تو ہو سکتی ہے, قانون کے ذریعے سے یہ ترمیم نہیں ہو سکتی. پھر عدالت نے ایک 9 رکنی بینچ بنایا, اس میں سے ججز اپنی ثوابدید ہے ان کی ریکیوز کر سکتے ہیں, وہ روایت رہی ہے, اور یہ روایت بری نہیں ہے میرے نزدیک. ایز اے جورسٹ اچھی روایت ہے کہ اگر کوئی جج صاحب سمجھے نہیں بیٹھنا چاہتے وہ اٹھ جائیں. پھر وہ بینچ چھوٹے ہوتے. اب اس وقت بھی جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے رولز ہیں ان کے مطابق ایک جج جب سنیں گے اس کو کہیں گے ہیئرنگ ان چیمبر, 2 جج سنیں گے تو اس کو کہیں گے بینچ آف دی سپریم کورٹ, 3 سنیں گے تو ان کو کہیں گے لارجر بینچ. لارجر بینچ تو موجود ہے, اور یہ ان کی جو فرمائش ہے وہ وہاں ملک سے باہر بیٹھ کے ایک مفرور کس طرح سے, پھر دوسرے مفرور پہ کیوں پابندی ہے؟ اچھا بابا صاحب یہ بتائیے گا کہ بابا صاحب آپ جورسٹ بھی ہیں اور پولیٹیکل ورکر بھی ہیں. یہ پرسوں کا جو ٹائم دیا ہے چیف جسٹس نے, انہوں نے کہا ہے کہ باہر بیٹھ کے کوئی سیٹلمنٹ کر کے آ جائے. اگر کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہوتی پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان, then we will take our constitutional position. یہ جو بول دی ہے پولیٹیکل پارٹیز کو کہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر لیں, یہ تو اس کو ہائی لائٹ کر دیں کہ اس آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کا مطلب کیا ہے. الیکشن کے حوالے سے کوئی سیٹلمنٹ کر لیں, کسی کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے حوالے سے کوئی سیٹلمنٹ کر لیں, ٹائم فریم کے حوالے سے کوئی سیٹلمنٹ کر لیں. کورٹ نے کس چیز کو سیٹلمنٹ کو کہا ہے؟ اور دوسرا ایک سوشل میڈیا پر ایک بہت خوفناک ٹرینڈ چلا ہے
کہ عمران خان کا جنرل فیض 6 ماہ پہلے تھا جسے آرمی چیف بنانا چاہتے تھے. پی ڈی ایم کا عدالتی جنرل فیض 6 ماہ بعد آ رہا ہے. اچھا چلیں دیکھیں جو ٹرینڈز ہیں، ٹرینڈز جس طرح فیشن کے ٹرینڈ چلتے ہیں تو وہاں دکانوں کے اوپر لڑائی ہو رہی ہوتی ہے سوٹ چھیننے والے، تو اس لیے میں ٹرینڈز کے اوپر میں نہیں جاتا. میں کانسٹیٹیوشن رول آف لا کے اوپر رہتا ہوں. جو آپ کا سوال ہے وہ بڑا ویلڈ ہے. دیکھیں ایک بڑا سیدھا سادہ کام یہ ہے کہ کیا پاکستان کے کسی قانون میں آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کے لیے عدالت کہہ سکتی ہے؟ یہ سوال ہے جو آپ کی ساری میں ڈیڈکٹ کر سکا ہوں بات میں سے. اس سوال کا جواب 3 جگہ ہے. ایک مسلم فیملی لاز آرڈیننس کے اندر ریکنسیلیشن کے لیے عدالت کہتی ہے بیٹھ جاؤ فیصلہ کر لو. دوسرا ٹیکس کے لاز کے اندر بیٹھ جاؤ فیصلہ کر لو، اس کی گنجائش ہے. تیسرا نیب کے لاز کے اندر والنٹری ریٹرن اور جو پلی بارگین ہے اس کی گنجائش موجود ہے. جو دنیا ہے وہ کہاں پہنچ گئی ہے؟ دنیا یہاں پہنچی ہے جہاں پہ ابھی میرا بیٹا بھی کر کے آیا ہے. ایک اے ڈی آر ہے جس آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کے عدالت سے باہر نکل کے آپس میں کچھ کر سکتے تو کر لو سیٹلمنٹ. دوسرا او ڈی آر ہے ادر ڈسپیوٹس ریزولوشن. سو اٹ از کوائٹ لیگل نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ عدالت کسی جگہ جرگے کا کردار نہیں ادا کر سکتی. عدالت یہ فائنل جو ایڈجوڈیکیشن ہے سب سے آخری جگہ ہے جہاں پہ اللہ میاں کے پاس اپیل جانے سے پہلے یہ ڈیسائیڈ کر سکتی ہے. آخری عدالت ہے. اس لیے وہ اگر انہوں نے کہا ہے کہ پھر ہم اپنا فیصلہ کریں گے تو میرا خیال یہ کہ ماحول ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ یا تم یا ہم. یہ ملک کسی کے باپ کا تھوڑا ہی ہمیں کہے کہ یا تم رہو گے یا ہم رہیں گے. جس کے پاس پاسپورٹ ہے، جس کے پاس شناختی کارڈ ہے، جس کے دادا کی قبریں ہیں، جس کا یہاں پہ سارا کچھ ہے، اس کو کون کہہ سکتا ہے یا تم رہو گے یا ہم رہیں گے؟ تو اس لیے یہ جو ان کا رویہ ہے وہ تو ایسا ریکنسیلیٹری کیا، یہ تو خود کہتے ہیں ہم مجبوری سے بیٹھے ہوئے ہیں، بٹھانے والے کا نام نہیں بتا سکتے. ایک ایک کر کے نا جی میڈم آپ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، مذاکرات کے لیے تیار ہیں. دوسری طرف انس نولا نے کہا ایک پروگرام میں کہا ہے کہ اگر عمران خان تیار ہے مذاکرات کے لیے تو وہ وزیر اعظم کو فون کریں اور مذاکرات کی پیشکش کریں، اور اگر فرض کریں عمران خان حکومت کے ساتھ بیٹھ بھی جاتے ہیں تو کسی چیز پر ایگریمنٹ نہیں ہوگا کیونکہ وہ کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں. دیکھیں 2 چیزیں ہیں. ایک تو وزیر اعظم وہ کس کو کہہ رہا ہے؟ 13 زہریلی جڑی بوٹیاں 22 لوٹے جمع کر کے جو بندہ 1 ووٹ سے بیٹھا ہوا اس کو وزیر اعظم مانے گی قوم؟ یہ غیر نمائندہ پارلیمنٹ ہے، یہ غیر نمائندہ حکومت ہے. اس لیے کوئی نمائندہ حکومت بنانے کے لیے آئین میں دیا گیا جو طریقہ کار ہے وہ استعمال کیا جائے. ایک چیز پہ گفتگو کرنے کے لیے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف تیار ہیں، وہ یہ ہے کہ آئین کے فریم ورک کے اندر آئین توڑ کے نہیں، 1 گھنٹے کے لیے بھی نہیں، 1 منٹ میں تو نہیں مانوں گا 1 منٹ بھی اگر تاخیر ہوتی ہے، اس لیے کہ آئین ٹوٹ جائے گا پھر. تو اس کے اندر رہ کے الیکشن کرانے کے لیے موڈیلٹیز طے کرنے کے لیے اس حد تک ہم گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں. باقی دیکھیں جو اب عید بھی اپنے تہہ خانے میں پڑھتے ہیں وہ ہمیں جرأت اور بہادری سکھائیں گے. باہر نکل سکتے ہیں یہ سارے، ان پہ میں کیا تبصرہ کروں؟ کوئی تبصرہ نہیں ہے میرا. تبصرہ 22 کروڑ لوگ ہیں. یہ فرمائیے گا کہ جو پولیٹیکل صورتحال ہے وہ اس وقت اس نہج پہ پہنچی ہے کہ ہر بندہ ہر پارٹی ایک ہی جگہ پہ دیکھ رہی ہے. کیا کوئی ایسی صورتحال بن سکتی ہے ان فیوچر کہ آپ کی کوئی معاملات سیٹل ڈاؤن کی طرف چلے جائیں، یا کہ دوسری طرف پڑھنا باریک ہوتا جائے گا اور آپ بہت پیچھے چلے جائیں گے؟ دیکھیں آپ کے جو ہے نا باڈی لینگویج اور زبان ساتھ نہیں تھی. پلڑا کس کا بھاری آپ کو پتہ ہے، اس لیے آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں اس لیے میں نے. اچھا دوسرا جو اس پہ میرا کامنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو صورتحال خراب ہے وہ یہ ہے کہ ان میں سے کوئی باہر نہیں نکل سکتا. یہ ڈرتے ہیں عمران سے، یہ ڈرتے ہیں عوام سے، یہ ڈرتے ہیں آئینی نظام سے، اس لیے کوئی پچھلا دروازہ تلاش کرنا چاہتے ہیں. آئین کے ہوتے ہوئے پچھلا دروازہ نہیں کھلے گا. ماشاءاللہ آپ بڑے ایک ذہین وکیل ہیں، یہ بتائیے کہ نون لیگ اور پی ڈی ایم اداروں کی چھتری کے نیچے بڑی خوش روی سے اپنی ان کی طرف بڑھ رہی تھی، وہ عدلیہ کے ساتھ یہ بگاڑ کیوں کر بیٹھی ہے، بگاڑ کیوں پیدا کر بیٹھی ہے؟ سر ان کا جو اسلوب تھا خوش اسلوبی کی بجائے وہ بد سلوکی اور بد اسلوبی کا آخری درجہ تھا. اس خوش اسلوبی کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اس وقت پاکستان کا، جس طرح عمران خان نے کہا تھا نا، کوئی رہ تو نہیں گیا، کوئی ادارہ ایسا رہ گیا جس کو انہوں نے متنازع نہ بنا دیا ہو.
کوئی پاکستان کی پالیسی، فورن پالیسی سمیت، ابھی میں نے اسرائیل والا ذکر کیا کہ ٹریڈ کھل گیا ہے، کوئی ادارہ رہ گیا ہے، کوئی ایسی جگہ جس کے اوپر کوئی کہے کہ میرا ٹرسٹ اور کانفیڈنس باقی ہے 100%. میں نہیں کہتا کہ 100% نو کانفیڈنس ہے، لیکن ٹرسٹ ڈیفیسٹ آیا ہے، بڑی بربادی نکلی ہے. اور پاکستان کو مزید بربادی سے روکنے کے لیے ایسٹ پاکستان والا تجربہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا کہ 186 سیٹوں والوں کو ہم نے اقتدار نہیں دینا، اور اس کی جگہ ان کو اقتدار ہم نے دینا ہے جو سارے ملا کے بھی وہ 100 کے قریب بنتے ہیں. یہ تجربہ دوبارہ کامیاب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ پاکستان کے لوگ کسی بھی قربانی کے لیے، مجھے تو ڈر لگتا ہے کسی وقت، میں آئی ایم اے گرینڈ فادر ناؤ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، تو جب بچے چھوٹے چھوٹے آتے ہیں، کل بھی جب ہم باہر نکل رہے تھے تو اتنے بچے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں مرنے کے لیے تیار. میں نے تو ایک کے منہ پہ ہاتھ رکھا، مجھے وہ میرے کلیجے پہ ہاتھ پڑا. دیکھ لیں لوگ کہاں پہنچ گئے. اور یہ کہتے ہیں کہ عمران خان الیکشن سے بھاگ رہا ہے. یہ جس دنیا میں رہتے ہیں اس دنیا میں ان کی جو آخری منزل ہوتی تھی میکڈونلڈ، وہاں بھی نہیں جا سکتے. یہ بتائیے گا جو بھی مذاکرات کی بات آ رہی ہے کہ بیہائنڈ دی کرٹن کچھ مذاکرات چل رہے ہیں، اور اس میں ایک پارٹی یہ چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بطور گارنٹر بیٹھے، اور ایک یہ چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بطور اسٹیک ہولڈر بیٹھے، تو اس میں پی ٹی آئی کا سٹینڈ کیا ہے؟ دیکھیں میں تو کہتا ہوں کہ لاہور کا پریس کلب بیچ میں بیٹھ جائے، گارنٹر ہمیں کوئی نہیں چاہیے، ہمیں آئین پہ عمل درآمد چاہیے. یہ وہ ادارہ ہے، آپ لوگوں سے میرا 80s کا تعلق ہے، میرے جتنا وہاں کوئی مشکل دور میں بھی اور منسٹری میں بھی وہاں نہیں گیا ہوگا جتنا میں گیا ہوں بطور وکیل. تو اس لیے ہم آپ پہ بھی اعتبار کرتے ہیں. شرط ایک ہے، آئین نہیں توڑیں گے، نہ توڑنے دیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک بار پھر اسرائیل کے ساتھ تجارت کی خبریں آ گئی، آپ نے بھی بتایا، کیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور سابقہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے درمیان جو اختلافات پیدا ہوئے، کیا وہ بھی اسی ایشو کے اوپر تھے کہ اسرائیل کو ساتھ تجارت اور معاملات کو بہتر کیا جائے؟ دیکھیں میں تو آخری چھوٹی میٹنگ میں بھی موجود تھا، آخری شب بھی موجود تھا، وہ ویڈیو بھی جب ہم نکل رہے ہیں، ایک ڈائری ہے عمران کے پاس، اس وقت بھی میں موجود تھا. اللہ تعالیٰ وہ مسلم امہ کی، صرف پاکستان کی نہیں، آخری امید ہیں، اللہ ان کو زندگی دے، لیکن سچ بولے پامبڑ مچتا ہے.